وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ رمضان کے احکام بتدریج آئے، تقریباً سارے احکام ایسے آئے ہیں، نمازیں بھی بتدریج آئی ہیں، باقی احکام بھی شریعت کے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے آئے ہیں۔ ابتدا میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم تھا 24 گھنٹے کا روزہ، شام کو روزہ کھولا، جب تک جاگتے ہو کھاؤ پیو رہو، جب آپ سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلے دن شام کو آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک صحابی کام کاج سے آئے تھکے ہوئے، بیوی کو کہا کھانا دو، اس نے کہا یہ تھوڑا سا کھا لو، میں تیار کر رہی ہوں پھر آپ کو باقی دے دیتی ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا کھا کے یوں تھوڑا سا اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے، نیند آ گئی، نیند آئی تو اگلا دن شروع ہو گیا۔ اب اگلے دن شام تک تو 24 دونا 48 گھنٹے اس کے گزر گئے، روزہ لمبا ہو گیا۔ ایسے ہی پورا مہینہ رات کو روزہ ہوتا تھا تو بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ختم۔ ایک صحابی اپنی جوانی اور اس جذبات کی وجہ سے اپنی گھر والی کے پاس بھی چلے گئے، دونوں صبح حضور کی خدمت میں آئے کہ محبوب آپ کہتے ہیں دین تو بڑا سستا ہے، ہمارے لیے تو بڑا مہنگا ہے۔ اس نے کہا میری حالت یہ ہے، میں مزدور ہوں، پہلے 24 گھنٹے کا تھکا ہارا تھا، بھوک پیاس تھی، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، میری تو جان نکلنے کو آ گئی ہے۔ اب یہ بیٹھے ہی تھے کہ اس وقت قرآن اترا۔ صحابہ وہ عظمت والی جماعت ہے کہ جن کی رائے پر اللہ قرآن کو اتارتا ہے۔ فوراً یہ آیت آئی کہ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، الصیام، رات حلال کر دیا گیا رمضان کی روزے کی راتیں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے تعلق رکھنے کو، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ بے شک تم نے کی تو خیانت ہے اپنے ساتھ، یعنی ہوئی تو تم سے غلطی ہے، لیکن صحابہ کی غلطی پر رب کا فیصلہ ہے کہ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع کر لیا ہے، عفا عنکم، تمہاری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ اب جسے رب معاف کر دے اس پر کسی کو گرفت کا، تنقید کا کوئی حق نہیں۔ میرا بیٹا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس نے آ کر مجھے بتایا ہے تو میں نے کہا اچھا یار بس چھوڑ، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ اب آپ میں سے کسی کو حق نہیں کہ اس پر تنقید کرے، اس لیے کہ جس کا معاملہ تھا اس نے معاف کر دیا۔ تو صحابہ کو جب رب معاف کر دے اور اللہ یہ اعلان کر دے تو پھر کسی کو حق نہیں۔ فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب آؤ، باشروہن، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے نیک اولاد کی توقع رکھو۔ کلو واشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ واضح ہو جائے دھاگے کی سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ اب یہ استعارہ ہے، سفید اور کالا دھاگا۔ سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ پوری رات کھاؤ پیو جب تک سفیدی نہ ہو۔ اب یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ جو جاہل اور پاگل یہ کہتا ہے قرآن میں خود سمجھ سکتا ہوں، اردو ترجمہ لے آیا ہوں جی، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صحابہ نہیں سمجھ سکے۔ جب یہ آیت اتری تو بعض صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا دھاگا لے کے اپنے تکیے کے نیچے یوں رکھتے اور ایسا کر کے دیکھتے کہ کالا اور سفید علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
تو وہ تو دن نکلنے تک ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی، سفید دھاگے سے مراد دن کا سویرا ہے۔ یہ رب نے ایک استعارہ اور ایک تشبیہ کے طور پر مثال یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فجر کے وقت تک یہ کھاؤ پیو، اب جب طلوع فجر ہو جائے اب تمہارا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اور یہ روزہ کب تک رکھنا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک۔ الا کا معنی یہاں الی اللیل رات کی طرف، اس کا معنی یہ نہیں کہ رات کو بھی روزہ رکھو۔ اس سے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی جب تک آسمان کے ستارے نہ نظر آئے اس وقت تک روزہ رکھو۔ یہ بات نہیں ہے، اس کا ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ ہے عربی اصطلاح کی بات، یہ لفظ الہ یہ جو ہے اس کے بعد کا جو لفظ آتا ہے اگر وہ اس کی پہلے کی جنس میں سے ہو تو وہ حکم میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس کی جنس میں سے نہ ہو تو وہ حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں نحوی اصول۔ مثلا اللہ نے وضو کا حکم دیا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ تک یا سمیت؟ بولو اونچی آواز سے کہو نا، کوہنیوں تک دھونا ہے یا سمیت؟ کیونکہ کوہنی ہاتھ کا حصہ ہے۔ الہ کا ما قبل ما بعد دیکھو کہ الہ کے بعد جو کوہنی آئی ہے یہ الہ سے پہلے جو ید ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ جب یہ اس کا حصہ ہے تو جیسے ہاتھ کا دھونا فرض ہے ایسے کوہنی کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور یہاں دیکھو اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب روزہ اور چیز ہے، رات اور چیز ہے۔ رات روزے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جب یہاں پر الہ کے بعد لیل آیا ہے تو لیل نکل جائے گی۔ دن کا روزہ ہے، جو ہی دن ختم ہوگا یعنی سورج غروب ہوگا روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ مسلمان رمضان کے آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف مسجدوں میں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے اس میں پورا ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر تقریباً 3 عظیم حدیثیں اور اس کے اندر فضائل اور اہل اللہ کے اعتکافات اور ان کی عبادات کو اس کے اندر نقل کیا ہے۔ فرمایا جب مسجد میں ہو تو پھر یہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھنا، رب کے گھر میں ہو یہاں خالص 10 دن اللہ کے رہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے دین کی حدیں تمہیں بتا دیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، کہ جب آدمی کسی چراگاہ کے قریب جاتا ہے جانور تو وہ پھر اس میں منہ بھی مار لیتا ہے۔ اگر حدود کے قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے ہاتھ پھاند نہ لو، اس لیے اس سے دور دور رہو۔ فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی حاصل کریں۔ روزے کے احکام میں ایک اہم حکم اکل حلال ہے۔ حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے تو روزے کی عبادت قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، روزے رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ تم دعائیں مانگتے ہو اور یوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہو، تمہاری بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، رو رو کے کہتے یقول اللہم یا رب، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، اے اللہ میری دعا قبول کر۔ حدیث میں بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کیف یستجاب دعوتہم، ایسے بدبخت کی دعا کیسے قبول ہو کہ مطعمہ حرام
व मलबसहु हरामुन व मशरबहु हरामुन, उसका खाना भी हराम है, उसका लिबास भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, यानी नाजायज़ तरीके से उसने ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, तो अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। यहाँ पर वो मसला बयान किया गया कि रोज़ा सारा बड़ी इबादत, पूरा महीना बड़ी इबादत, लेकिन हलाल कमाओ। हमारे यहाँ जो रमज़ान आता है पूरे साल में इतनी महंगाई और हराम खोरी नहीं होती जितनी इसमें शुरू हो जाती है। फरमाया वला ताकुलू अम्वालकुम, न खाओ माल बैनकुम बिल बातिल, खल्त मल्त करके आपस में मिलाकर बातिल तरीके से, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना ले जाओ इस माल को हुक्काम के पास बतौर रिश्वत, लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन्नास, ताकि एक गिरोह लोगों में से उसे खाए, बिल इस्म, गुनाह के साथ लोगों का माल ज़्यादती करके खाए। हलाल खाओगे तो फिर दुआएं भी कबूल होंगी, इबादत भी कबूल होगी। व अंतुम तालमून, हालांकि ये सारे अहकाम तुम जानते हो। आखिर में एक छोटी सी बात ये भी याद रखें कि रोज़े की इस पूरे रुकू में 3 लफ्ज़ अल्लाह ने ख़ास इस्तेमाल किए हैं। एक है लअल्लकुम तत्तकून, तकवा, रोज़े का पहला मतलब कि अल्लाह आदमी में तकवा पैदा कर देता है, रब का खौफ आ जाता है। दूसरा है शुक्र, कि रब की नेमतों पर शुक्र का जज्बा पैदा होता है। और तीसरा है रुश्द, हिदायत और भलाई, कि रोज़ों की वजह से नेकी की तौफीक होती है। आप जानते हैं कि रमज़ान में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, लोग इबादत ज़्यादा करते हैं, तिलावत ज़्यादा करते हैं, आमाल ज़्यादा करते हैं, ये सारे बरक़ात होते हैं रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के। तो ये रोज़े की वजह से अगर ये 3 चीज़ें हासिल हो गई, तकवा, शुक्र और भलाई, तो समझ लें कि हमने रोज़े का मफ़हूम पा लिया। और अगर नहीं तो फिर हमें इस पर गौर करना चाहिए।